السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 24 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علم جو ہوتے ہیں، اور اگر وہ علم حاصل کرتے کرتے وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ شہید ہوتے ہیں۔ یعنی جو لوگ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں قرآن اور سنت کا، اور طالب علم جو ہوتے ہیں، تو اگر وہ بیچ میں اس درمیان میں وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ شہادت کا درجہ پاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک طالب علم رکھے، طالب علم کی حالت میں ہم سب فوت ہوں، تاکہ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے شہادت کا درجہ ہم سب کو نصیب ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے اور پھر جائے، سوائے اس شخص کی جو خود اپنے آپ کو حماقت یعنی بیوقوفی میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے لیے ان کو دنیا میں بھی چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس سے پہلے ہم لوگ نے 3 گروپس کے بارے میں جو پڑھا تھا، یہود، نصارہ اور مشرکین، کفار مکہ، وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے خلاف جو ہے کام کرتے تھے۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی، ان کا جو دین تھا، وہ دراصل کیا تھا؟ وہ توحید تھا، اور یہ سارے کے سارے کیا کرتے تھے؟ ان کے خلاف کام کرتے تھے، ان کے اپوزٹ کام کرتے تھے۔ انہوں نے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، کسی نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کیا تو یہ تھا کہ وہ تو زبردست توحید کا پرچم والے تھے، توحید والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ انہوں نے ہر ایک سے کٹ کر صرف اللہ سے ایک اللہ کی طرف اپنا جو ہے سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ کفار مکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے خلاف اللہ کی ذات گرامی کے ساتھ جو شرک شروع کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ابراہیم تو اپنے رب تبارک تعالیٰ کے خالص توحید کے علم بردار تھے۔ انہوں نے تو کبھی کسی غیر اللہ کو نہیں پکارا، کبھی کسی لمحہ کسی اور کو نہیں پکارا، اللہ ہی کو ہمیشہ انہوں نے پکارا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی انہوں نے شرک نہیں کیا، بلکہ وہ تو صرف اور صرف اللہ کے ہی عبادت گزار تھے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا معبود قرار دیتے تھے، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، باقی ہر ایک سے انہوں نے بیزاری اختیار کر لی تھی۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ساری جو قوم تھی، یہاں تک کہ ان کے باپ آزر کی بھی انہوں نے مخالفت کری تھی، اور ان سب سے انہوں نے بیزاری کو ظاہر کر دیا تھا۔ اور انہوں نے کیسے کہا تھا نا، سورہ انعام آیت نمبر 79 اور 78 میں بھی کہا تھا، کس طرح سے، جیسے آتا ہے آیت میں، انہوں نے کہا یا قومی انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے تو سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرک میں سے نہیں ہوں، میں تو صرف اللہ کے آگے سرنڈر کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کے جو رسول یعنی ابراہیم علیہ السلام تو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، انہوں نے تو کسی سے نہیں کہا تھا، اور سب سے بیزاری کر کے
سب سے کٹ کر انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے آگے جھک گئے، اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا۔ اب جو بھی شخص ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑتا ہے تو وہ تو دراصل نادان ہے، وہ بے وقوف ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بے وقوف ہے ہی نہیں۔ تو اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر انحراف یعنی منہ موڑنے والے کو بے وقوف کہا گیا ہے۔ تو ایسا وہ شخص جس نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑا اور اس سے منہ موڑا تو دراصل وہ ایسا شخص ہے کہ وہ بے وقوف ہے۔ اور دراصل ابراہیم علیہ السلام تو توحید پر تھے اور وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس توحید کی وجہ سے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی قربت کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی زبردست بلندی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، اپنے کاموں کے لیے چن لیا تھا۔ اتنا بڑے بڑے اللہ نے ان سے کام لیے، خانہ کعبہ کی دیوار اونچی کروائی اور ان کے لیے مقام ابراہیم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک آنے جانے والوں کے لیے ایک عبرت ہے، ایک نشانی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے اور اللہ کے آگے اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ دیتا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ قدردان اللہ جیسا قدردان ہو اور وہ کسی شخص کی قدردانی ہی نہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قدردانی کی اللہ نے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آخرت تک یعنی قیامت کے دن تک باقی رکھ دیا۔ ہر وقت ان کے لیے سلام بھیجا جاتا ہے، درود بھیجا جاتا ہے، ہر نماز میں، یہاں تک کہ جتنے بھی نمازی اور جتنے بھی طواف کرنے والے، جتنے بھی حج کرنے والے ہر وقت وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں جگہ ہی نہیں ملتی، اتنا رش ہوتا ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، ہر کوئی وہاں اس جگہ پہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ پھر اس سے کچھ دوری پہ جا کے مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے جا کے تھوڑی دور جا کے تب اس کو نماز پڑھنے کی نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑھ کر قدردان کرنے والے ہیں انسان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے کٹ کر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اللہ کو پہچانا، اللہ کی معرفت کی اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، اپنی زندگی کو پوری جھکا دیا، سب کچھ انہوں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اپنی جان، اپنی مال، اپنا وقت، اپنا نیند، اپنا آرام اور اپنی قوم، اپنے والد، ہر ایک سے سب سے بڑھ کر انہوں نے اللہ سے محبت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے سے بڑی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے، جان سے مارنے کی بھی نوبت آئی تو پھر وہ کیا ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے، وہ تو کود ہی گئے۔ ان کو جب پھینکا گیا تو وہ گر گئے، ایسا بھی نہیں کہ اپنے آپ کو بچاتے، کیونکہ وہ توحید پر تھے نا، کسی چیز سے بھی وہ نہیں ڈرے، آگ ان کو ڈرا نہیں سکی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی، بہت بڑی سی آگ تھی، 3 مہینے تک وہ دہکائی گئی تھی۔ تو جب کوئی شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دنیا میں بھی اس کا نام باقی رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا نام باقی رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ نے دنیا میں بھی چنندہ لوگوں میں شامل کیا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دراصل کیا تھا؟ توحید پر تھا، توحید کے علمبردار تھے ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ کے آگے، ایک اللہ کے آگے سرنڈر کیا، یعنی صرف اور صرف اللہ کے آگے سرنڈر کیا، کسی اور کو اللہ کے آگے نہیں انہوں نے پکارا۔ جبکہ ان کا پوری جو قوم تھی، ان کا پورا جو معاشرہ تھا، ان کا پورا جہاں وہ رہتے تھے وہ سارے کے سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ کوئی چاند کو پکار رہا ہے، کوئی سورج کو پکار رہا ہے، کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے۔ جیسے لوگ بہانے بناتے ہیں نا، کیا کریں، ہمارا آج کل کا ماحول ہی ایسا چل رہا ہے، ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے نا۔ آج کل کے جو لوگ عذر پیش کرتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں خود پوری فیملی اور فیملی کے سارے لوگ اور پھر پوری ماحول اور پورا ماحول، پورے قوم کے لوگ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ تاروں کی، سورج کی، چاند کی، بتوں کی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے کہا، اے اللہ جس نے یہ زمین اور آسمان بنایا ہے نا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ اے میرے رب، جس نے بھی یہ زمین اور آسمان کو بنانے والے ہیں نا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ کتنے خوبصورت الفاظ تھے ان کے، میں صرف اور صرف ان کی عبادت کرتا ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا تھا اور پا لیا تھا۔ تو آج جو لوگ
عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، ہمارے ماحول کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں فیملی کو لے کے چلنا ہے. اگر فیملی اور اگر ماحول اور اگر ہمارا جو آس پاس کے جو قوم ہے، جو بستی ہے، اگر اللہ کے حدود کے خلاف، اللہ کے حکموں کے خلاف کام کر رہے ہیں نا، تو ہم ان کا سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. کچھ ہمیں سپورٹ نہیں کرنا. اگر ہم ان کی سپورٹ کریں گے تو پھر دراصل کیا، وہ تو ہمارے لیے خسارہ بن جائے گا نا. اگر وہ حق پر ہے تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اور اگر ہماری فیملی، ہمارا معاشرہ، ہمارے قوم کے لوگ اگر اللہ کے حدود کے خلاف، اللہ کے حکموں کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو ہم ان سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور ہم سب کو کرنی چاہیے. یہی دراصل کیا ہے، عقل مندی ہے. ورنہ وہ تو پھر یہاں پہ کہا گیا بے وقوف ہے. الا من صفیہ نفسا، جس نے اپنے نفس کی بات مان لی اور ابراہیم علیہ السلام سے منہ موڑا، تو وہ کیا ہے؟ نفس تو برائی کی طرف حکم دیتی ہے نا. نفس امارہ کدھر لے کے جاتی ہے کہ چلو دنیا کو بھی لے لو، دونوں لے کے چلتے ہیں نا. آخرت تو دیکھ لیں گے، اللہ سے بات کر لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ سے توبہ کر لیں گے نا. کیسے پتہ ہمیں توبہ کی توفیق ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی؟ کیسے پتہ کہ ہم یہ آج گناہ کر رہے ہیں، ہم شام تک زندہ رہیں گے بھی کہ نہیں رہیں گے؟ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد ایسا نہ ہو ہم گناہ کی حالت میں ہی ختم ہو جائے، تو پھر کیا جائے گا ہمارے ساتھ نا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اکثریت کی یہی حال ہے. بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہیں، بڑے سے بڑی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں چلو توبہ کر لیں گے. توبہ تک پہنچیں گے جب نا. توبہ سے پہلے ایسا نہ ہو زندگی کی جو سانسیں ہیں وہ چھوٹ جائیں اور ٹوٹ جائیں. تو وہ شخص سب سے بڑا بے وقوف ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ چھوڑا اور جس نے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ان کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں ہوں گے. آیت 131. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا اے ہمارے حکم کے آگے سر جھکا دو، تو وہ بولے میں رب العالمین کے آگے سر جھکا دیتا ہوں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم تو ہمارے آگے سر جھکا دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہوں. میں نے جھکا دیا اپنے سر کو، اپنی یعنی کہ صرف سر جھکانا نہیں ہے، اللہ کے آگے اپنے ہر چیز، ہر ایک زندگی کے ہر فیصلے کو، ہر خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینا ہے. تو یہاں پہ جو اسلمہ لفظ آیا ہے، اسلمہ لفظ سلمہ سے ہے، سین لام میم، جس کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے آگے سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا، جھکا دینا. اسلام کا معنی ہے، اسلام کا لغوی معنی ہے تابع دار ہونا، مان لینا، جھک جانا. اسلام کا شرعی معنی ہے، اسلام کا شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کرنا، شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار کرنا. یہ ہے اسلام کے معنی. تو اسلام اسلم کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا، تو انہوں نے کہا میں نے کر دیا اللہ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر. تو جب انسان اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے نا، تو اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، اس کے رب کی مرضی چلتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان. مسلمان نام ہم سب کا اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ مسلمان کے معنی ہی یہی ہیں کہ سپرد کر دینے والا. جب آپ سلامہ کے آگے میم لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا اس کے معنی؟ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینے والا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سپرد کر دینے والا. ایک مسلمان جو واقعی میں ایک حقیقی مسلمان ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، اس کی زندگی میں اس کے رب کی، اس کے اللہ کی مرضی چلتی ہے. یہاں اللہ کی بات ماننی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے یہ سب کچھ تیار کر رکھا ہے، پھر وہاں ہم اپنی خواہشات کے حساب سے چلیں گے. یہاں اللہ کے حکموں کے حساب سے چلنا ہے، آخرت میں اللہ ہمارا اس کا اجر ضرور دے گا. لیکن یہ دنیا ہم سب کے لیے قید خانہ ہے، اس میں ہم ایسا نہیں کر سکتے بس جیسا جی چاہے اور ہم جی رہے ہیں اور
کرسچنالٹی بھی لے رہے ہیں، ہم یہودیت بھی لے رہے ہیں، ہم نصارہ بھی یوز کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، اور ہم اہل مشرکین کا بھی کلچر اپنا رہے ہیں. ایسا ہماری زندگی میں نہیں چلنے والا ہے. ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. مسلمان کی زندگی میں اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، اس کے رب کی مرضی ہے. آج اگر دیکھا جائے تو حقیقی مسلمان ہم نہیں ہیں. ہم نے تو دنیا کو بھی چوز کر لیا ہے اور آخرت کو بھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور ہمارا خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم آخرت میں ہمیں بلند مقام ملے. تو ہم نے آج مسلمان کا حق نہیں ادا کیا ہے، ہم نے سرنڈر نہیں کیا ہے. آج امت مسلمہ نے نا سرنڈر نہیں کیا ہے اللہ کے آگے. تو مسلمان کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے والا، سپرد کر دینے والا. جب اللہ کے آگے ایک شخص اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے نا، تو پھر کیا ہے، اس کی اپنا خود کا کچھ بھی نہیں چلنے والی اچھا، خواہشات نفس، سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا میں اللہ کے لیے فرما بردار ہو گیا، جھک گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کو بتا رہے، اس لیے تاکہ ہم سب ابراہیم علیہ السلام کے اس الفاظ سے سیکھ جائے. ابراہیم علیہ السلام تو ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ کے بہت بڑے فرما بردار تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال یہاں پہ لائے ہیں. ان کے جیسا تو کوئی مسلمان فرما بردار ہو ہی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتے ہم. جیسے انہوں نے فرما برداری کی، جیسے انہوں نے اپنے آپ سرنڈر کر دیا، سپرد کر دیا اللہ کے خاطر. لیکن ایک رول ماڈل موجود ہے ہمارے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام ہمارے سامنے پچھلے انبیاء کے سارے واقعات ہیں، کس طرح سے انبیاء نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اللہ کے آگے، اپنی زندگیاں انہوں نے گزاری. ہمارے سامنے سب کچھ موجود ہے. پھر بھی ہمارے عذر کیا ہوتے ہیں، ہم نا انبیاء نہیں ہیں، ہم نا اتنے بڑے اونچی شخصیت نہیں ہے نا. ایسے ہمارے الفاظ ہوتے ہیں نا، بدعت والے، کفر والے. آپ بتائیں ذرا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں لائے ہیں یہ سب آیتیں، اور ہمیں اور آپ سے کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم ان سب سے عبرت لینا، ہم سب ان سے سیکھیں. انبیاء انسانوں میں جو لوگ ہوتے ہیں، ان سب کے ٹاپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، سب سے اونچے درجے والے ہوتے ہیں. ان کے آزمائش بھی ٹاپ کی ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرتے ہیں. لیکن ہم سب کے یہ رول ماڈل ہوتے ہیں نا. اپنی زندگی ہمیں اس طرح گزارنی ہے کہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آزمایا. ہر بار انہوں نے یہی کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے سپرد کر دیا اللہ کے آگے. اگر ہم اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، کیا ان کو محبت اپنے بیٹے سے، اللہ کے خاطر انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے. حالانکہ وہ اتنے سارے ایجڈ ہونے کے بعد بھی، 80-90 سال ہونے کے بعد ان کو ایک بچہ اتنا ملا تھا بڑھاپے میں، اور پھر جب وہ جوان ہوا، جوانی کی جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اس سے کتنی امیدیں ہوتی کہ تبلیغ کا کام کرے گا اور مجھے کما کے کھلائے گا، میرا سہارا بنے گا. اس جوان بچے کو قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے اللہ کی محبت میں. ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے نا، کیا ہم اپنے رب سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ ٹیسٹ کرنا ہے ہمیں، کیا ہم اپنے رب سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، یا جتنی اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں؟ جبکہ ہماری محبت تو ان سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے نا. جو ایمان لائے ان کی محبت تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے. باقی ساری چیزیں ان سب کے نیچے ہونی چاہیے. سب کی محبتیں، سب سے ہائی لیول کی تو محبت تو اللہ سے ہمیں ہونی چاہیے نا. تو ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی سپرد کر دی اللہ کی خاطر، اور وہ پکے سچے مسلمان تھے. آیت 132 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت یہی کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے اور پسند فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو.
یہود اور نصارہ اور مشرکین عرب، یہ تینوں سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ اور دراصل خاص کر کے یہود جو کہا کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہودیت کے بجائے کسی اور مذہب اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم معذور ہیں اگر ہم ان کی طرف سے منع کی ہوئی بات کو ایکسیپٹ کر لیتے، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اسلام اگر ہم لے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لے آتے ہیں، تو پھر ہم اپنے جو والد ہیں نا یعقوب علیہ السلام، تو ان کی بات کیسے ہم چھوڑ دیں؟ جبکہ یعقوب علیہ السلام نے تو ہم کو یہ کہا تھا کہ تم مسلمان کی حالت میں مرنا، تو یعنی کہ بعض یہودی نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کا انتقال ہوا تھا اس وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ تم یہودیت کے دین پر مرنا۔ تو یہ آیت انہی لوگوں کا جواب ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تو کس چیز کی وصیت کی تھی؟ انہوں نے تو کہا تھا یا بنیا ان اللہ اصطفی لکم الدین، تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے دین کو، تو تم نہ مرنا اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ تم فوت ہونا تو مسلمان کی حالت میں، مسلمان تمہارے لیے تمہارا مذہب ہے، تمہارا دین ہے، تم نے سلام کر دیا، تم نے سپرد کر دیا، یہی تمہارا دین ہے۔ تو دین کا معنی کیا ہے؟ دین کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت اور اپنی مکمل عبدیت یعنی بندے ہونے کو تسلیم کر لینا۔ دین کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت اور اپنی مکمل عبودیت کو تسلیم کر لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرز اور فکر اور طرز عمل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا لیا تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو یہی کہا تھا کہ تم اسلام کی حالت میں مرنا، تم مسلمان کی حالت میں مرنا، تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم یہودیت کے ہی دین میں مرنا، یہودیت کو تم چھوڑنا ہی نہیں۔ تو ان سب کے یہودیوں کا یہاں اس آیت میں جواب دیا گیا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے ہم کو وصیت دی ہے کہ ہم یہودی بھی بنے رہیں، تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے نا، اور اس طرح سے ان کے عذر تھے یہودیوں کے، کہتے تھے کہ ہمیں یعقوب علیہ السلام نے وصیت دی ہے کہ ہم اسی حال میں رہیں، اپنے دین کو تھامے رہیں۔ تو ان کے بارے میں یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ سب کے سب نے، سارے کے سارے لوگوں نے، سارے انبیاء نے اپنے بچوں کو کیا وصیت دی تھی، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے وہ یعقوب علیہ السلام ہو، سب کو فکر یہی تھی کہ دراصل وہ سب توحید کا درس دیتے تھے، توحید پر ہی ان کی زندگی گزری، اور توحید پر انہوں نے سب کو بات پہنچائی، اور ان کو توحید پر ہی ان کا اختتام ہوا، اور توحید کا پیغام بھی وہ دنیا سے دے کر ہی گئے تھے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ دین کا معنی کیا ہے؟ توحید، ایک اللہ کی، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور مسلمان کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے آگے سرنڈر کر دینے والا، جھک جانے والا۔ سب انبیاء جتنے بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنی زندگی توحید پر گزاری، اور سب اپنی اولادوں کو بھی مسلمان اور توحید پر مرنے کے لیے انہوں نے ان کو وصیت بھی کی۔ کوئی وصیت خاص نہیں کی۔ آپ دیکھیں جب انسان فوت ہونے لگتا ہے نا، اس کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ مال کی، پراپرٹی کی، کہ لو یہ پراپرٹی دے دے، ان کے نام کر دے، یا ان کو دے دے، یا ان کو کر دے۔ تو انبیاء کی پراپرٹی دراصل ہوتی ہے دین، علم، یہ ان کی پراپرٹیز ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے بچوں کو یہی وصیت دے کے گئے کہ تم اس حال میں نہ مرنا کہ تم کفر کرتے ہو یا شرک کرتے ہو، جبکہ ان کے بچے تو ان سے بھی جو انہوں نے سکھایا سمجھایا وہی اس کو لے کے چلنے والے تھے، وہ مسلمان تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے تب بھی اس کے باوجود بھی اپنے بچوں کو وصیت کی تم جو ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ فوت ہونا اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو بچوں کو جاتے جاتے بھی وصیت کر گئے مسلمان رہنے کی۔ مسلمان یعنی کہ ساری زندگی اللہ کے آگے سرنڈر کرنا، اللہ کے آگے سپرد کر دینا اپنے آپ کو، اور تمہاری اپنی مرضی نہیں چلے گی، تمہاری اپنی خواہشات نہیں چلے گی، صرف اور صرف اللہ کی چلے گی، اللہ کے خاطر جینا، اللہ کے خاطر فوت ہونا۔ آیت 134،
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، اور جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں کا، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو بیٹوں نے کہا کہ صرف اور صرف ہم آپ کے باپ دادا کی اور جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے وعدہ لیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم اس وقت خود موجود تھے؟ تم تھے وہاں پہ جو تم دعویٰ کیا کہ یعقوب علیہ السلام یہودی تھے اور یہودیت کو پسند کیا؟ کیا تم وہاں موجود تھے؟ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور تم نے وہاں دیکھا تھا کہ انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اے میرے بچوں تم یہودی رہنا۔ انہوں نے تو ان کا جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہی کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے کہا تھا کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کے میں معبود ہیں، یعنی کہ ہم تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی کہ ہم تو توحید پہ ڈٹے رہیں گے، توحید پر جمے رہیں گے، اور جو آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے بھی آپ معبود ہیں، یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت گزار ہم رہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں شریک ٹھہرائیں گے۔ اور یہودی تو کیا کہتے تھے؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے تو معاذ اللہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑ دیا، انہوں نے تو توحید کی بات ہی نہیں رکھی۔ تو یہاں ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی؟ تم تو نہیں تھے نا۔ تو یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے آگے سپرد کر دینے والے تھے، وہ تو مسلمان تھے، انہوں نے، اور ان کے جو باپ دادا تھے وہ تو ابراہیم تھے، اسماعیل تھے، جنہوں نے ساری زندگی توحید پہ اپنی زندگی گزاری اور اپنے بچوں کو بھی وصیت کی۔ اب ان کے بچے جو تھے یعقوب علیہ السلام کے، انہوں نے ان سے بھی یہی کہا تھا کہ تم اس حال میں مرنا کہ تم بھی مسلمان رہنا، اور تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ صرف اللہ کی۔ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ انہوں نے بھی اسی طرح اپنے بچوں سے وعدہ کیا، اور بچوں نے بھی یہی وعدہ واپس کہا کہ ہاں اے میرے ابا جان، ہم صرف اور صرف آپ کے، یعنی کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی ہی عبادت کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں، ہم صرف اسی کے لیے فرما بردار ہیں، اور اسی کے آگے ہم سرنڈر کرتے ہیں، اسی کے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں۔ تو دراصل بات یہ تھی، لیکن بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے کیا کہا؟ یعقوب علیہ السلام کی ریسپیکٹ کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی ریسپیکٹ کرتے تھے، سب کو مانتے تھے، لیکن دراصل جب ان کے پاس کوئی ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام توحید کا پیغام لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام لائے، زکریا علیہ السلام توحید کا پیغام لائے، یحییٰ علیہ السلام توحید کا پیغام لائے، تو پھر ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، اسی وجہ سے، کیونکہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم فالا کو بھی پکاریں گے، فالا کو بھی پکارتے ہیں، فالا کو بھی پکاریں گے۔ دراصل سارے انبیاء کا تو پیغام ہی یہی تھا، سارے انبیاء کا مشن ہی یہی تھا کہ توحید کا پیغام لے کر آنا، اور خود بھی توحید پر انہوں نے سب کو پیغام پہنچایا، بات پہنچائی، اسی پہ ڈٹے رہے، اسی پہ جمے رہے، ہمیشہ انہوں نے اسی بات کا دوسروں کو درس دیا، اسی کی بات کی لوگوں کو نصیحت دی، اور یہی ان کا پیغام تھا سارے انبیاء کا۔ آیت 135، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، صحیح راہ پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی
پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو ایسے شخص تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا۔ وہ تو حنیف تھے، وہ تو یکسویت کرنے والے تھے، سب سے کٹ کر انہوں نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی، اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر بتوں سے، ہر قسم کے شرک سے بیزاری کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، یکسوئی تھے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور یہ لیکن یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، صحیح راہ پہ پا جاؤ گے۔ تو جتنے بھی یہودی ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو عیسائی ہیں، ہمیشہ ان کی یہی کوششیں رہتی ہے کہ جو مسلمان ہیں نا، ان کو کسی طرح سے کرسچنلٹی یا ان کو جیوس کر لیا جائے۔ ان کی ہمیشہ حد درجی کوشش رہتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج ہر کوئی یہی کوشش ہی کر رہا ہے۔ اور کتنا زیادہ یہ کرسچن تبلیغ کرتے ہیں، کتنا زیادہ تبلیغ کرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ پیچھے ہو گئی، اتنا زیادہ تبلیغ کرتے ہیں، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ ان کی یہی مشن ہے کہ مسلمانوں کو کرسچن کر لیا جائے۔ اور یہ یہود بھی اتنی اندر ہی اندر کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان کا ایمان یہ تو یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان رہے، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کا ایمان خراب ہو جائے۔ وہ اپنے دھرم میں لینا بھی نہیں چاہتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کا ایمان خراب کر دے۔ مسلمان نہ مسلمان رہے، نہ کوئی دھرم میں رہے، وہ اس کا ایمان ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اور عیسائی چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان جتنے ہیں سب عیسائی ہو جائے، کرسچن ہو جائے۔ مشنری ان کی رات دن کام کر رہی، پہلے وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اپنی ہمدردیاں دیتے ہیں، اور پھر کھانے کھلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، پانی بانٹ رہے ہیں، سب میڈیسنز اویلیبل ہیں ان کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کبھی بھی آپ سب طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو مسلمان تو بھیکاری ملے گا، آپ کو ہندو بھیکاری مل جائے گا، لیکن آپ کو کوئی اگر بھیکاری بھیک مانگنے والا نہیں ملے گا تو کوئی کرسچن نہیں بھیک مانگنے والا ملے گا۔ ان کے اندر اتنا یونٹی ہے، اتنا ان کے اندر ایکا ہے، اتنا بھائی چارہ ہے کہ ایک کرسچن دوسرے کرسچن کو اتنا سپورٹ دیتا ہے، کوئی ان کی غریبی غربت ہوتی نہیں ہے۔ کوئی کرسچن بھیک نہیں مانگتے، ان کے آپس میں اتنے بڑے بڑے ادارے ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ان کا مشن یہی ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں، سب کو کرسچن میں کنورٹ کر لو۔ اور آج تو ہر کوئی یہی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے جو دھرم کا پرچم لہرا دے، بس۔ تو سب کی یہی کوشش ہے۔ تو لیکن مسلمان کیا ہے؟ دراصل مسلمان کا تو یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، سب سے کٹ کر، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نا۔ ہمارے اور آپ کا کیا آزمائش ہوگی جتنی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی۔ دیکھیں ایک بھی نام لیوا نہیں تھا اس بستی میں، سب طرف شرک، بت پرستی ہو رہی تھی، ماں باپ خود بھی بت پرستش کرنے والے تھے، پوری فیملی، پورا ماحول، پورا آب و ہوا پوری بت پرستش تھی، سب لوگ چاروں طرف بت پرستش کر رہے تھے۔ اور ایسے سچویشن میں، ایسے ماحول میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کو پکڑے رہے، اپنے دین کو تھامے رہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں اللہ نہ کرے ایسی کوئی ہے نا، ہم سب تو کہیں نہ کہیں ہم سب کے پاس اسلام موجود ہے، کہیں کسی سے ڈور ہے، کہیں کسی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، کہیں کسی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ضرور ہے نا۔ ہمارے باپ داداؤں سے ہمیں اسلام ملا، یا ہمیں کہیں نہ کہیں کسی ادارے سے اسلام مل گیا، پہچان مل گئی اسلام کی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس وقت انہوں نے تنہائیوں میں اللہ کو پکارا تھا۔ کیسے پکارا ہوگا نا انہوں نے اپنے رب کو کہ اے میرے رب، جو آپ نے جنہوں نے بھی یہ زمین اور آسمان بنایا ہے نا، ہم صرف اور صرف اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی جو دنیا آسمان چلانے والا، بہت سارے بت نہیں ہو سکتے ہیں، صرف ایک ہے، وہ صرف ایک ہستی ہے، وہ ایک ہستی ہے جو یہ زمین آسمان چلا رہی ہے۔ یہ چاند نہیں میرا رب ہے، یہ سورج نہیں میرا رب ہے، یہ ستارہ جو ڈوب جائے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، جو غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کی بستی ستاروں کی پرستش کرتی تھی نا، ان کی بستی جو ان کی قوم تھی سورج کی پرستش کرتی تھی، ان کی جو قوم تھی چاند کی پرستش کرتی تھی۔ اور پھر جب یہ سب غروب ہو جاتے تھے تو ان کے یہاں کئی طرح کے بت بنے ہوئے تھے، ان بتوں کی جو اسٹیچوز ہوتے ہیں ان کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا
جو بت آپس میں ایک دوسرے کی حفاظت نہیں کر سکے اور اپنے ہاتھ سے بنا لیا اور اپنے ہاتھ سے ہی اس کو پھوڑ دیا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ ان سب سے کٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف اللہ کو پکارا تھا، اور کیسا پکارنا تھا نا ان کا، کہ جس نے بھی یہ زمین اور آسمان بنایا میں صرف ان کی عبادت کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عطا فرمائی اور نبوت کے لیے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ ان کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، سب سے زیادہ ان کو بہت زیادہ آزمائش ہوئی۔ اور جتنی زیادہ آزمائش ہوتی ہے، آپ دیکھیں ڈائمنڈ ایک ہوتا ہے نا، جتنا زیادہ وہ تراشا جاتا ہے، جتنا زیادہ وہ تراش کر کے وہ نکھر کے اس کی جو روشنی ہوتی ہے اس کی کرنیں سامنے آتی ہیں۔ سونے کو جب تک کہ پگھلایا نہیں جاتا ہے آگ میں، اس کو تب تک سونا سونا نہیں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور وہ انسان جب تک کہ اس کو مشکلات سے نہ گزرے وہ، تب تک کہ وہ ایک بہترین انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے گزارا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بلند فرما دیا نا۔ پھر جو ایک ڈائمنڈ ہوتا ہے نا، کتنے زیادہ پروسیس سے گزر کے پھر وہ کتنا خوبصورت ایک خوبصورت سے جو مکٹ ہوتے ہیں یا ہار ہوتے ہیں، اس میں جا کے وہ سج جاتا ہے خوبصورت سا ڈائمنڈ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو بلندی عطا فرمائی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت سارے ہم سب کے لیے اس میں سیکھنے کے چیزیں ہیں، بہت سارے سبق ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ان کی زندگی میں، ان کی زندگی اور ان کی آزمائشوں میں، اور ان کے صبر پہ کیسا ان کا صبر کیا تھا انہوں نے، کیسا وہ استقامت ڈٹ گئے تھے اس راستے پہ، جم گئے تھے دین کے راستے پہ، کیسے بھی مشکلات آئی، کیسے بھی پریشانیاں آئی، انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، اپنا اسلام نہیں چھوڑا۔ آج ہم اور آپ یا کوئی بھی مسلمان ہے نا، اس کو اگر کہا جائے کہ تم چھوڑتے ہو نہیں چھوڑتے اپنا اسلام، نہیں تو تمہارا ہم گھر پہ بلڈوزر گرا دیں گے، تو فوراً کہتے نہیں ہم تمہارا دھرم ہاں ٹھیک ہے، ہم جے شری رام کہہ دیتے ہیں، مان بھی لیتے، کر بھی لیتے ہیں۔ یا اگر کوئی ہم سے آپ سے کہہ دیا، کسی سے کہہ دے کہ تم اپنا یہ دھرم چھوڑ دو، یا پورا گھر چھوڑ دو، یا پورا سب کچھ چھوڑ دو، اور تم بس ہمارے دین کو پکارو، سب کچھ۔ آج کا مسلمان اتنا زیادہ نا کمزور ایمان والا، سب کچھ چھوڑ دے گا۔ تو ضرورت یہ ہے، بات یہ کہ ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے، پکا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مشکلات آئے، اپنے اسلام کو نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں اپنے توحید کے دھرم کو نہیں چھوڑنا ہے، جو ہمارا توحید اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے نا، اور رسول کتنی بھی آزمائشوں سے وہ بھی گزرے، اور ہر وہ شخص جس کے پاس زیادہ ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی آزماتے ہیں۔ اور جو لوگ دنیا میں ہوتے ہیں نا، وہ بغض اور دشمن ہوتے ہیں، ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ پسند نہیں آتے، وہ حسد کرتے ہیں، وہ دشمنادی کرتے ہیں۔ جب رسولوں کے ساتھ انہوں نے دشمنانی کی تو پھر ایک عام معمولی انسان کیا ہے؟ تو جو انبیاء نے صبر کیا، ویسے ہی ہمیں بھی صبر کرنا ہے۔ چاہے کوئی کیسے بھی دھمکی دے کہ ہم آپ کو آگ میں پھینک دیں گے، یا ہم آپ کو فلا ظلم کر دیں گے، کبھی بھی کسی قیمت پہ اپنا اسلام دھرم نہیں چھوڑنا ہے، توحید پہ نہیں، توحید سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، توحید پر ڈٹے رہنا ہے۔ آپ دیکھیں یہ زندگی نا ایک ہی بار چلی جائے گی۔ کوئی سامنے والا کوئی تکلیف دے گا بس، اور کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کوئی تکلیف پہنچاتا بھی ہے اور مارتا ہے تو شہید جو ہوتا ہے اس کو صرف چیٹی کاٹنے جیسا تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ بھی دیتے، آخرت اس کی کامیاب ہوتی ہے، جنت میں وہ سبز پرندوں میں وہ ان کے رزق پاتے ہیں۔ وہ شہید کا جو ہے درجہ اور مقام بہت بلند ہے۔ لیکن خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی اگر دین سے پھر جاتا ہے، دنیا کے قلیل چیزوں کے لیے، قلیل یعنی کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑے سی لالچ کے لیے اگر کوئی اپنا دین سے ہٹ جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتا ہے، تو پھر دراصل کیا ہے؟ پھر وہ خسارہ ہے اس کے لیے۔ واقعی میں دنیا میں لگے گا جیسے ہم بہت فائدے میں ہو گئے، ہم نے دین جو توحید ہے یہ چھوڑ دیا اور ہمارا فائدہ ہو گیا ظاہری طور پہ۔ دراصل وہ فائدہ نہیں ہے، وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ وقتی طور پہ تو لگے گا کہ ہاں ہمارا فائدہ ہو گیا، ہماری جان بچ گئی، یا ہماری جاب بچ گئی، یا ہمارا مکان بچ گیا، یا ہماری اولاد بچ گئی، لیکن وہ بہت بڑا نقصان ہے جو آخرت میں انسان کو اٹھانا پڑے گا۔ ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ اگر کسی کو ایسا کوئی کمزور ایمان والا ہے اور اس کو کوئی مجبور کر رہا ہے کہ تم اس طرح سے کہو، اپنی زبان سے کفریہ الفاظ ادا کرو
یا اس طرح سے یا اس طرح سے یہ الفاظ کہو، تب یہ کہا گیا ہے کہ ایسی سچویشن میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے، دل سے اس کے اندر کفر نہ ہو، دل سے اس کے اندر کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک کو شرکا نہ موجود ہو، صرف اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایک الفاظ ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ توبہ کرے، استغفار کرے، وہ بھی کمزور ایمان والوں کے لیے۔ اور جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، جو ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، جو ماشاءاللہ قرآن سمجھ رہے ہیں، جو ماشاءاللہ جو نمازوں کے پابند ہیں، جو ماشاءاللہ حج کر آئے ہیں، عمرہ کر آئے ہیں، تو ماشاءاللہ ایمان کی بہت دولت ہے۔ تو ایسے ایمان والے مر جائیں لیکن اپنا کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی بھی ایسے الفاظ نہ ادا کریں، کیونکہ یہ ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام ہے اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ تو ہم سب کو کیا چاہیے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، سپرد کر دینا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اللہ نہ کرے ایسی کوئی آزمائش سے گزرنا پڑے، اور اگر ہم خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ہم ایسی کسی آزمائش سے گزرے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان کی حالت میں فوت کرے، مسلمان کی حالت میں ہم زندہ رہیں اور مسلمان کی حالت میں فوت ہوئیں۔ اور ہم سب کی فکر اس میں بھی ہونی چاہیے، جیسے انبیاء نے اپنے بچوں کے لیے فکر کی تھی نا، اپنے بچوں کے لیے کہ وہ مسلمان رہیں، وصیت بھی کی بچوں کو۔ مرنے کے بعد بچے ماں باپ کو بہت یاد کرتے ہیں، ان کی ایک ایک بات، ایک ایک الفاظ یاد کرتے ہیں، جو ان کے ماں باپ کہہ کے گزر جاتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں۔ اگر وہ نماز کی تاکید کہہ جائیں گے تو وہ نماز پڑھیں گے، اگر وہ قرآن پڑھنے کی تاکید کہہ جائیں گے تو وہ قرآن پڑھیں گے، اگر انہوں نے کہا کہ تم مسلمان رہنا تو مسلمان رہیں گے۔ مسلمان کے معنی بہت وسیع ہیں، اللہ کے حدود کو ماننے والا، اللہ کی حدوں کو ماننے والا، اللہ کے ہر احکامات کو ماننے والا، اللہ کے ہر احکامات کو بجا لانے والا، توحید پر ڈٹ جانے والا، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں نا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننے والا، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھنے والا، اپنی خواہشات کو لے کے چلنے والا نہیں مسلمان ہوتا ہے۔ سلم یعنی کہ سپرد کر دینے والا۔ اب جس نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو، سرنڈر کر دیا، جس نے سرنڈر کیا تو اس کی اپنی مرضی چلتی ہے کیا؟ جس کے آگے اس نے سرنڈر کیا نا، اس کے سامنے والے کی مرضی چلے گی، یعنی اس کے رب کی مرضی چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی ہماری زندگیوں میں، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو بھی ہم کو احکامات دیے، ہر احکامات ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، ہر بات ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ جو بھی احکامات ہیں قرآن مجید میں، جو بھی احکامات ہیں، ہر چیز میں ہمارا فائدہ ہے، سب چیز میں ہمارا فائدہ ہے۔ حدیث کو اگر ہم فالو کریں گے اس میں بھی ہمارا سارا فائدہ ہے، سنت رسول کو ہم فالو کریں گے اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو کوئی محبت کرنے والا ہے نہیں نا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی حکم دیا ہے تو وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں پہ بہت مہربان ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے۔ اگر اللہ نے ایسا کوئی حکم بھی دیے، احکامات بھی دیے ہیں جو آج ہمیں وقتی طور پہ لگتے ہیں کہ ہاں یہ ایسے نہیں ویسے ہونے چاہیے، تو دراصل یہ ہماری ہی لا علمی اور ہماری ہی جہالت ہے، ان ایجوکیٹڈ کی وجہ سے ہم کو ایسا لگ رہا ہے۔ دراصل اللہ نے تو ہمارے حق میں سب کچھ اچھا کیا ہے۔ اس نے ہمیں ماں باپ دیے، اولاد دیے، گھر دیے، پورے عیش عشرت کی زندگی دی، مال دیے، متاع دیے، پہننا اوڑھنے دیے، کھانا پینا دیا، ہر چیز دی۔ یہ پورا جسم بنایا، کتنا خوبصورت بنایا، بہترین ساخت پہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آنکھیں دی، کان دی، ناک دیے۔ سر میں بال نہیں ہوتا تو کیسا عجیب سا لگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بال دیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہترین آنکھیں دی جس کے ذریعے سے ہم ساری چیزیں کو دیکھ سکتے، برت سکتے۔ اگر آنکھیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر ہم سب کے جسم پہ اور جو ہے جیسے کہ جانوروں کی ہوتے اس طرح سے کوئی اسکنس ہوتی، کانٹے دار ہوتی ہماری اسکن، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو احسن التقویم میں پیدا کیا، بہترین ساخت پیدا کیا، اس کا بھی تقاضا بھی پورا کرنا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے آگے سرنڈر کر کے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ زندگی بنائی اسی لیے ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے حکم کی تابعداری کے ساتھ زندگی گزرے گی، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی، جو بھی انسان دنیا میں رہ کے اللہ کی حکموں کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارے گا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی اللہ تعالیٰ مہمانی کریں گے، اور اس کی بہترین اس کا جو ہے بہترین اس کا
عیش عشرت کی زندگی دی جائے گی آخرت میں۔ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، اور آخرت اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین گھر ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، ایک بس یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ وقتی طور پر ہے، ایک ٹیمپریری زندگی گزارنی ہمیں۔ جب ٹیمپریری زندگی ہے تو جس نے دیا ہے، جس نے آپ بھیجا، ہمیں اسی کی بات کو ماننا ہے نا، ہمیں اپنی بات کو نہیں ماننا ہے، ہمیں اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اپنی زندگی نہیں جینی ہے۔ یہ زندگی تو بس دی ہوئی کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ بس اللہ کے حکموں کی فرما برداری کر کے، سر تسلیم خم کر کے، سرنڈر کر کے یہ زندگی گزارنی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو مسلمان کے معنی مفہوم سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حقیقی مسلمان رکھے، اور حقیقی مسلمان کی حالت میں زندگی دے، اور حقیقی مسلمان کی حالت میں ہم سب کو فوتگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔